بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف: هو يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواہ ابن ماجہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے شخص کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اعتکاف کی وجہ سے مسجد میں پابند اور مقید ہو جاتا ہے، اور اس مقید اور پابند ہونے کی وجہ سے وہ بے شمار گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور جس طرح سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے بہت سارے نیک کام مسجد میں ہونے کی وجہ سے نہیں کر پاتا، مثلا مساکین کے ساتھ تعاون کرنا، اسی طرح سے کسی کی مدد کرنا، میت کو غسل دینا، یہ بڑے خیر کے کام ہیں، لیکن چونکہ یہ اعتکاف میں ہے تو اعتکاف کے زمانے میں یہ سارے کام نہیں کر پاتا. فرمایا وَيَجْرِي لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اس کے لیے تمام نیکیاں کرنے والوں کی طرح کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. اس کے نامہ عمل میں ساری نیکیاں لکھی جاتی ہیں. محلے میں اگر کوئی جنازہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو میں اس میت کو غسل دیتا، قبرستان جاتا، تجہیز اور تکفین کا بندوبست کرتا، تو وہ ساری نیکیاں اس کو ملیں گی اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے. اسی طرح سے جو کام وہ اعتکاف میں جب نہیں تھا اور باہر لوگوں کے ساتھ اعانت اور تعاون اور مدد کے جتنے بھی کام کیا کرتا تھا، ان تمام کاموں کا ثواب اس معتکف کو ملے گا، اس لیے کہ یہ مسجد میں مقید ہے، پابند ہے، اور مسجد میں رہ کر اس کی شباہت ملائکہ کے ساتھ ہے، اور بے شمار یہ گناہوں سے بچا ہوا ہے. مسجد میں صرف ضرورت کے لیے یہ کھاتا ہے، اور ضرورت شدید ضرورت کے لیے یہ مسجد سے باہر نکلتا ہے، ورنہ ہر وقت مسجد میں پڑا ہوا ہے، اللہ پاک کو راضی کر رہا. جس طرح سے یہ اعتکاف مرد کے لیے مسجد میں ہے، اسی طرح سے یہی اعتکاف خواتین کے لیے اپنے گھروں میں ہے. اور گھروں کے اندر خواتین جہاں نماز پڑھتی ہیں، ایک جگہ، ایک کمرہ یا ایک کمرے کا کوئی کنارہ کونا مختص انہیں نماز کے لیے کرنا چاہیے، جہاں وہ نماز پڑھا کریں، اور اس کی طہارت اور نظافت کا ایسے ہی خیال رکھیں جیسے مسجد کا خیال رکھا جاتا ہے. وہاں جو ہے وہ بچوں کو زیادہ تر نہ چھوڑا جائے. تو اس لیے یہ بہتر اور افضل ہے کہ گھر کا کوئی کونا، کوئی کنارہ یا کوئی کمرہ نماز کے لیے، خواتین کی نماز کے لیے مخصوص ہو. اور خواتین کی نماز کے لیے جو کمرہ مخصوص ہو گیا، خواتین اسی کمرے میں اعتکاف کریں گی، یا اس کمرے کے ایک کنارے میں وہ اعتکاف کریں گی. وہ اعتکاف کے دوران پھر اس حصے سے باہر نہیں جا سکتی جہاں کی وہ نیت کریں گی. وہ اپنی چادر باندھ لیں گی اور اس چادر کے اندر رہ کر اپنا وہ وقت گزاریں گی. البتہ اس میں ان کو یہ رخصت اور گنجائش ہے کہ اسی اپنی اعتکاف والی جگہ پر جہاں رکی ہوئی ہیں، وہاں وہ رک کر جو گھر کے دیگر کام کاج اگر وہ کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر سبزی کا کاٹنا، اسی طرح سے افطاری کا بنانا، وہاں اپنے اعتکاف گاہ میں بیٹھ کر جو کام ممکن ہے وہ خواتین خانہ اگر کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے اجر ہے، کر سکتی ہیں. ہاں، اس اپنی مخصوص جگہ سے وہ باہر نہیں نکل سکتی بغیر ضرورت شدیدہ کے. اور ضرورت شدیدہ یہ ہے کہ جب وہ ان کو باتھ روم جانا ہے، یہ ان کی ضرورت ہے، یا اسی طرح سے کوئی اچانک کوئی بیماری پڑ گئی ہے، باہر نکلنا پڑا، تو اس سے اعتکاف ان کا فاسد ہو جائے گا. اچھا، یہ بھی گنجائش ہے کہ گھر کے تمام افراد اگر اس اعتکاف گاہ میں داخل ہو کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر اگر افطار کرنا چاہیں، کھانا پینا کھانا چاہیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے.
ان تمام پابندیوں کے ساتھ خواتین اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں گی۔ اور اعتکاف کے زمانے میں مرد کے لیے تو ہے ہی پابندی، اسی طرح سے خواتین کے لیے بھی پابندی ہے کہ وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتی۔ اگر ازدواجی تعلق قائم ہوگا اعتکاف کے زمانے میں تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اعتکاف کے زمانے میں اگر ایام مخصوصہ شروع ہو گئے تو بھی اعتکاف عورت کا فاسد ہو جاتا ہے۔ ہاں اس میں پھر بعد میں اسے قضا کرنی ہوتی ہے، تو قضا بعد میں پھر جس دن وہ اعتکاف فاسد ہوا ہے اس ایک دن کی بعد میں وہ قضا کرے گی رمضان کے گزرنے کے بعد، اور قضا جب بھی کی جاتی ہے اس کی قضا روزے کے ساتھ ہوگی، چونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، تو اس لیے خواتین خانہ جو روزہ رکھ رہی ہیں وہی اعتکاف بیٹھ پائیں گی، اور جو شرعی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں تو ان کے لیے اعتکاف کی بھی اجازت نہیں ہے۔